السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم اپنے پروگرام میں مختلف جرائم کی وارداتیں جو رپورٹ ہوتی ہیں وہ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک ایسی واردات، میں کہوں گا تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ایسی انوکھی واردات بحث کالونی کے اندر رپورٹ ہوئی ہے۔ اس کی جب تفتیش ہوئی ہے تو اس میں بہت سارے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور سب سے اہم انکشافات جو سامنے آئے ہیں اس میں سے اگر ہم بات کریں کہ جو ملزم تھے انہوں نے پہلے خود متاثرین بن کے اطلاع دی مددگار 15 کو، اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ جو متاثرین بننے کا ناٹک کر رہے ہیں اصل میں وہی اصل ملزم ہیں، انہوں نے ہی ڈکیتی کی ہے، تو جب پولیس نے تفتیش کی تو یہ بھی معلوم پڑا کہ وہ اس علاقے سے شہریوں کو لوٹ کر بزنس مین بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایک باڑہ قائم کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ 200 کے قریب جانور بھی موجود ہیں۔ وہ کس طرح یہ پورا سلسلہ چلاتے تھے، اس کے اوپر کرائم ریکارڈ کیا نکلا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے K21 نیوز کے رپورٹر عاطف رضا ہیں۔ ہاں علی، یہ واقعی اس میں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ پارٹ ٹائم کام کون سا ہے، کیونکہ دونوں ہی ماشاءاللہ بڑا کارآمد اور پیسے کمانے والا کام ہے، چاہے وہ ڈکیتی ہو چاہے وہ باڑہ ہو۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے شالقی تھانے کی حدود میں، یہ شگافی ٹاؤن کے قریب، یہ وہاں پر ڈکیتی مزاحمت فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں ابتدائی طور پہ اطلاع آئی تھی کہ خاتون سمیت 3 افراد وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، واقعے کے بعد نہ صرف میڈیا بڑی ہائپ کریٹ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے بھی بڑا پینک کا مظاہرہ کیا اور وہاں پہ مزید لکڑی وغیرہ مختلف تھانوں کی پہنچی۔ تو کچھ گھنٹوں بعد جو ہے اس میں مزید جو ہے ڈرامائی تبدیلی یہ آئی کہ جو افراد جو ہاسپٹل میں زخمی حالت میں پہنچے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کیا تھا، تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن میں ریویل ہوا کہ یہ ملزمان ہیں اور یہی ڈکیتی میں ملوث تھے۔ تو جب ان سے پھر مزید تفتیش کی بات ہوئی تو سامنے آیا کہ یہ باقاعدہ جو ہے یہاں پر آ کے باڑے میں آ کے رہنے لگے تھے، یہاں سے انہوں نے کام شروع کیا تھا، یہیں سے پھر یہ لوگ انہوں نے گروپ بنا کے وارداتیں کرتے تھے، جو اس سے پیسے کماتے تھے، اس سے بھینسیں خریدتے تھے، اور اس وقت یہ 200 بھینسوں کے مالک تھے، جو کہ 200 بھینسوں کے مالک بن گئے شہریوں کو لوٹ کے۔ علی آپ کی یہ آواز مجھے کٹی۔ عاطف رضا 200 بھینسوں کے مالک بن گئے، مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے۔ مطلب ٹھیک ہے پارٹ ٹائم میں ڈکیتی اور پھر بھینسوں کے مالک بن جانا، اچھا کاروبار لگا لیا، اچھا کاروبار بنا لیا شہر میں۔ علی اس میں تھوڑا سا کلیئر کریں کہ پارٹ ٹائم ایگزیکٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا کام تھا، باڑے کا تھا یا ڈکیتی کا تھا، کیونکہ دونوں میں بہت پیسے ہیں۔ پارٹ ٹائم کام جو ہے نا وہ تھوڑے سے پیسوں کے کام کا ہوتا ہے۔ اب پولیس نے تفتیش کی ہے تو اس کا کرائم ریکارڈ کیا کیا آیا عاطف رضا، تھوڑا یہ بتائیں۔ بالکل علی، اس میں جو اب تک جو بات سامنے آئی ہے تقریباً 1.5 درجن سے زائد وارداتوں کو تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جس میں یہ ملوث تھے، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اسی کے پیسے سے جو جانور خریدتے تھے، اور یہ باقاعدہ انہوں نے سلسلہ بنایا تھا۔ یہ یہاں پر پہلے کام کرنے لگے تھے، کام کرتے کرتے اپنا انہوں نے سسٹم بنایا۔ اچھا، اب مزید پولیس میں ہماری اس وقت بات ہوئی تھی سکن تھانے سے۔ سکن تھانے کے ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے طور پہ تو کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ضلع منیر کے دیگر تھانوں سے بھی جو ہے اس کے قواعد کیے جا رہے ہیں، جبکہ سی آر او میں بھی بھیج دیا گیا ہے، اور جو ان کے پاس جو پرانے کیسز آئے تھے جس میں لوٹا ماری کے واقعات تھے سامنے، تو ان لوگوں کو بھی طلب کیا تاکہ وہ ان کو پہچان کر سکیں، تو اس سے بھی مزید چیزیں اور سامنے آئیں گی، اور یقینی طور پہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں انکشافات متوقع ہیں، جو کہ بڑے حیرت انگیز ہوں گے، کیونکہ 200 بھینسوں کا مطلب کروڑوں سے بھی زائد کا مال جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ تجارتی مرکز ہے بحث کالونی، روزانہ کروڑوں روپے کے معاملات ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ عاطف رضا، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ صورتحال چل رہی ہے، تحقیقات، کیونکہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا کہ پتہ چلا جی شاہ لطیف میں واردات کر کے آ رہے ہیں، سکن میں جھوٹی اطلاع دے رہے ہیں، سکن تھانے کی حدود 2 الگ الگ تھانے، 2 الگ الگ مقام ہیں، اور وہاں جا کے جھوٹی اطلاع دے رہے ہیں تو وہاں پر کچھ مل نہیں رہا، نہ خول مل رہے ہیں بندوق کے، نہ خون مل رہا ہے زخمی ہیں، تو پھر وہ کہاں ہے ایسا واقعہ جہاں رپورٹ ہو رہا ہے وہاں کچھ شواہد تو ملنے چاہیے، وہاں بھی نہیں مل رہے، پھر یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں۔ تو یقینی طور پہ یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اس پروگرام کو لازمی سنیں، اور کیونکہ ہم اس کے اوپر تفصیلی جو ہیں وہ بات چیت کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ طارق مستوئی صاحب جو ہیں SSP ملیر ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو، ہم ان سے بھی بات کریں اور تھوڑی اور مزید تفصیل جانیں، کیونکہ ایک اہم معاملہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ طارق مستوئی صاحب سے جو ہے وہ رابطہ بحال ہو، تاکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر بیوپار ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگ سہولت کاری بھی کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون کب کتنے پیسے لے کر آ رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور کیا
ان کی کیا حل ہونا چاہیے، اس کی رجسٹریشن کا سلسلہ کیا ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا سوال ہے ناظرین، اور اس کے اوپر بھی جو ہے ہم بات کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو ایس ایس پی ملیر طارق مستوی صاحب سے، اور ساتھ ساتھ ہم آج اس پروگرام کے اندر حصہ بنائیں گے ایک اور مہمان کو، کیونکہ وہاں کے ایسوسیشنز بھی ہیں، ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے، انہوں نے کیا اس کے اوپر کوئی تحریری طور پہ کسی کو لکھا ہے، کوئی اقدام اٹھایا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ وارداتیں ہو رہی ہیں، غالباً ہمارا رابطہ اب تک نہیں ہو سکا ہے طارق مستوی صاحب سے، ایس ایس پی ملیر ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو تاکہ ان سے ہم یہ جان سکیں، کیونکہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جی ملزمان پکڑے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں تو ان کو علاج معالجہ کروانا ہوتا ہے تو وہ ہسپتال جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، تو اس پکڑے جانے سے بچنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ ہمارا رابطہ ہو گیا طارق مستوی صاحب سے، ایس ایس پی ملیر ہیں۔ سر یہ کیا انوکھی ایک واردات رپورٹ ہوئی ہے طارق بھائی، کہ حیران کن بات جو ہے یہ سامنے آئی ہے کہ نہ صرف وہ ڈکیتوں کا بعد میں کرائم ریکارڈ سامنے آیا، بلکہ وہ تو اچھے خاصے باڑوں کے معاملات کاروبار میں ملوث نکلے۔ طارق صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ طارق صاحب سے غالباً ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا، ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ طارق مستوی صاحب ہیں، ایس ایس پی ملیر ہیں، اور جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں کہ ان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا۔ جب یہ اطلاع آئی تو فوراً وہاں پر ایس ایچ او سکن ہیں زبیر نواز، وہ پہنچے تھے، اور ان کو ہی سب سے پہلے جو ہے وہ صورتحال مشکوک دکھائی دی کہ جہاں پر یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ یہاں پر گولیاں چلی ہیں، زخمی ہیں، وہاں پر خون نہیں ہے، وہاں پر گولیوں کے خول نہیں ہیں، اور جب یہ صورتحال نہیں پتہ چل رہی، اور پھر وہاں پر جب پولیس جاتی ہے تو تفتیش کرتی ہے، ابتدائی طور پہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا کہ یہاں پر کوئی فائرنگ بھی ہوئی ہے، تو علاقہ مکین یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی فائرنگ کی آواز تک نہیں سنائی دی۔ جب یہ ابتدائی معلومات پولیس کو پہنچی تو پھر پولیس کے بھی کان کھڑے ہوئے، پولیس نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے، تحقیقات کی، اس کا ان ملزمان کے آیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر ان کا ذرا چیک کیا جائے کہ ان کا ریکارڈ کرائم کا کیا ہے، تو کرائم ریکارڈ کے اندر جو ہیں وہ مختلف وارداتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، جس کے اوپر پولیس نے جو ہے وہ ایک بار پھر اپنی تفتیش کا آغاز کیا، ویئر اینڈ اباؤٹس کے اوپر دیکھنا شروع کیا، اور کوشش کی کہ ادھر معلوم کیا جا سکے کہ کیا ہوا تھا۔ تو پھر جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، وہاں پر ہسپتال میں جو اصل متاثرین تھے، جن کے ساتھ شاہ لطیف میں یہ ملزمان واردات کر کے آئے تھے، ان کو لوٹا تھا، ان کو بھی جو ہے شہریوں نے مدعی جو ہے نا انہوں نے پہچانا۔ طارق صاحب تھوڑا سا واقعہ بتائیں، یہ کیا چل رہا ہے بحث کالونی کے اندر؟ ملزمان ایک تو جھوٹی اطلاع دے رہے ہیں، اور جو پکڑے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے بزنس کمیونٹی کے نکلتے ہیں۔ سر السلام علیکم، علی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر آئی ایم فائن۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے بحث کالونی میں؟ بزنس کمیونٹی کے لوگ ڈکیتیاں مار رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی آپ سے پہلے بھی بات ہوتی رہی، ہم سوشل ایشوز پہ بھی بات کرتے رہے، کرائم کے اوپر بھی بات کرتے رہے۔ بیسیکلی اب یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ بھی انفارچونیٹلی ہماری صفوں کے درمیان ہی ہیں، اندر ہی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو پچھلے دنوں جو شاہ لطیف تھانے میں ایک وقوع پیش آیا، ایک ڈکیتی پر ریزسٹنس میں خاتون بھی بیچاری جہاں بھاگ ہوئی، اور اس میں بندے بھی 2 زخمی ہوئے جو ہے نا۔ تو بیسیکلی جب ہم اس کو آگے لے کے نکلے تو پتہ لگا کہ یہ لوگ بھینس کالونی کے رہائشی ہیں، اور بیسکلی یہ اس میں ڈیری فارمنگ میں اور اس چیز میں انوالو ہیں، اور ایک اچھا والا فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ دین اگین بس جو ہے نا کام ان کا جو ہے نا وہ لوگوں کو لوٹنا ہے۔ مگر طارق بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا، یہ تو بڑا کام سمجھا جاتا ہے، تو یہ کن کے چکروں میں پڑ گئے تفتیش؟ بس یہ اس چیز کو ہم نے بھی بالکل اس کو ہم نے بھی کھریدا، اور اس پہ الحمدللہ پراپر ایک انویسٹیگیشن ہوئی، چیزیں جب نکلی یہ بڑی وارداتوں میں، مزید بھی ابھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بیگا جو وارداتیں ہوتی ہیں جس میں ہائی پروفائل کیسز، یا لائک آپ لے لیں کہ جو لوگ بینک سے کیش لے کے نکل رہے ہیں، زیادہ اماؤنٹ میں کیش لے کے نکل رہے ہیں، ملینز میں، تو یہ ان کو ٹریک کرتے ہیں۔ ان کا ایک پھر نیٹ ورک ہوتا ہے، بینک سے ان کا ایک ٹپر ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے، وہاں سے ان کو ٹپس دیتا ہے، یہ ان لوگوں کو ٹریس کرتے ہیں اور پھر ان کو گن پوائنٹ کے اوپر جھوٹی اطلاع دی گئی تھی طارق صاحب، جھوٹی اطلاع دی گئی تھی سکن تھانے کی حدود میں، اور ایس ایچ او اس میں ہوا یہ کہ ملزمان نے
समझा कि शायद वो पुलिस से ज्यादा चालाक हैं या शायद लोग जो सिस्टम में वो इस चीज को नहीं समझते हैं। तो उन्होंने अब जब वो वारदात में जख्मी हुए, वहां पे पुलिस ने भी रिस्पॉन्ड किया, लोकल लोगों ने भी, वहां से जब भागे तो उन्होंने एक और थाने से जाके एक और झूठी इत्तला दी कि जी हमें भी किसी वारदात के दौरान जख्मी किया गया। लेकिन जब SHO सुखन ने वहां पे रिस्पॉन्ड किया और पुलिस परस्पेक्टिव से चीजों को और क्राइम सीन को हमने देखा तो उससे हमें अंदाजा लगा कि यार ये वारदात तो नहीं है। जब मजीद चीजों को कुरेदा तो हमें पता लगा कि ये तो वही डकैत हैं जो पिछले शायद लतीफ थाने में हमारी वारदात करके आए। तो मजीद जब हम उनको कुरेदा तो उससे हमें वो पिस्टल भी रिकवर हो गया, वो मोटरसाइकिल, वो चप्पल, उनकी खून आलूद, वो बुलेट्स जो यूज हुई, इवन एमटीज भी हमें वहां से रिकवर हुई जो हमने फॉरेंसिक को भिजवा दी है। तो अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह इससे बड़ी कामयाबी होगी और भी बात आते हैं। अच्छा तारिक साहब, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि देखें बात यह है कि इनके सहूलतकार, इनका गैंग होगा पूरा, वो भी जाहिर सी बात है तो बड़ा वेल कनेक्टेड लोग होंगे। ताजरों का कत्ल हुए हैं, वहाँ लूटा मारी हुई हैं, माजी में भी बड़ी तादाद में ताजरों ने बड़ी तकलीफ़ का इजहार किया है। तो इनके मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारी कब अमल में लाई जाएगी और इसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? जी बिल्कुल अली, मैं जैसे आपसे गुजारिश किया, हम ताजरों को ओवरऑल तो नहीं इसमें वो कर सकते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स गंदी काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो हर सेक्शन में मौजूद होती हैं। ये भी वो लोग थे जो वारदात करते थे और अपने पैसे को फिर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। इस पूरी चेन को हम अनअर्थ कर रहे हैं। कुछ चीजें हमने अरेस्ट भी की हैं, कुछ चीजें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसेस चीजें चल रही हैं। और इसमें से मैंने जैसे आपसे पहले भी गुजारिश की कि बहुत सारी और भी वारदातें हमारी निकलेंगी और वो इंशाल्लाह हम आपके साथ इसी प्रोग्राम में आपके साथ बाकायदा इनका प्रोफाइल जो है ना, गैंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि एक वेरी ही जो है ना डिफरेंट किस्म का क्राइम हमारे सामने आया। बहुत शुक्रिया तारिक मसूद सर टाइम देने के लिए और बताने के लिए कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर बैठेंगे अपने प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आम आदमी ताजरों के मसाइल डिस्कस हों। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। अब देखें, आप अंदाज़ा करें कि ऐसे डकैत हैं जो पीछे कारोबार चला रहे हैं अपना, इन शहरियों को लूट कर वो वहाँ पर बाड़ा कायम कर लिया है। भैंसें बताई जा रही हैं जी, 200 के करीब भैंसें हैं। तो तसव्वुर तो करें, मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता हो DCFA के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब से भी, क्योंकि एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। क्योंकि अब बाड़ों के अंदर से अगर डकैत निकल रहे हैं, लूटा मारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल पैदा होता है, उनका मौक़िफ़ भी लेना ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये तो बात ये है कि फिर यही लोग लुट रहे होते हैं, यही व्यापारी डेयरी फार्मर्स जो हैं वो लुट रहे होते हैं। तो एक तरफ तो इसी हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुज्जर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। शाकिर साहब, ये एक अनोखी वारदात सामने आ रही है, समझ से बाहर है। पार्ट टाइम डकैतियाँ कर रहे हैं व्यापारी, या जो डेयरी फार्मर्स हैं वो काम उन्होंने पार्ट टाइम के लिए रखा हुआ है? ये तो एक बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं जराइम के हवाले से। असल में अली देखें, अच्छे और बुरे लोग माशरे का हिस्सा हैं, ठीक है, और यकीनी तौर पे ऐसे अनारसे के खिलाफ कार्रवाई करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है। अगर देखें, अगर मैं तो अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हूँ, वो यूं कि मैं कई खतूत लिख चुका हूँ वजीर आला सिंध को, वजीर दाखिला साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, SSP मलिर को, SHO सुखन को, सबको ही 12 हमने खतूत लिखे। क्या खतूत लिखे हैं आपने? देखिए, हमने खतूत लिखे हैं कि बाड़े मजबूत पनाहगाहें हैं क्रिमिनल्स की। आप फौरी तौर पे मालिकान के और गवालों की रजिस्ट्रेशन शुरू करें। एक सेकंड शाकिर साहब, एक मिनट रुके। शाकिर साहब, अहम जुमला कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि ये जो फार्मर्स तो आप ही के हैं ना, ये जो बाड़े तो आप ही के, आप उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं। आप कह रहे हैं वो पनाहगाहें बन चुकी हैं जराइम पेशा अनासर की। यकीनन जी, देखिए मुल्क भर से क्रिमिनल आते हैं, डेयरी फार्म में पनाहे लेते हैं। डेयरी फार्मर्स क्यों उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते? वो हमारी हौसला शिकनी करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे गवाले भाग जाएंगे। और मैं 12 इस बात का बरमला इजहार कर चुका कि हम क्रिमिनल्स को यहाँ पनाहे नहीं लेने देंगे, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची का एक अहम तिजारती मरकज है, आप DCFA डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर हैं, नुमाइंदगी करते हैं इन तमाम अपने डेयरी फार्मर्स की। आप मुझे ये बता रहे हैं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कोई अभाम ना रहे, कि आप ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, गवालों की शक्ल के अंदर मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क से डकैत यहाँ आकर पनाह ले रहे हैं।
یقیناً ایسا ہی ہے جی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ہم خود اس چیز سے گزر چکے ہیں, ہمارے ساتھ کئی وارداتیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے والد صاحب کو بھی ماضی میں شہید کر دیا گیا تھا اسی قسم کی چیزوں کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے. اور دیکھیں میں بھی برملا اس کا اظہار کرتا ہوں نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کرمنلز کے خلاف کارروائی بہت زیادہ ضروری ہے, رجسٹریشن ضروری ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں علی رضا کہ دیکھیں افسران بالا کا نزلہ گرتا ہے ایس ایچ او سکھن کے اوپر. جو بھی ایس ایچ او آتا ہے, اتنی بڑی حدود ہے, 99 پولیس افسران کی وہاں پہ 99 کی نفری ہے. اس حدود میں 4 تھانے بن سکتے ہیں جتنی بڑی حدود دی گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وارداتیں ہوتی ہیں, افسران والا انہیں نفری نہیں دیتے, ایس ایچ او سکھن کو معطل کر دیتے ہیں. تو یہ غیر ضروری چیز مناسب حل کیا ہے؟ آپ حل کیا سمجھتے ہیں شاکر عمر گجر صاحب؟ حل کیا سمجھتے ہیں پھر؟ جی ریپیٹ کریں. حل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نزلہ ایس ایچ او پہ گر جاتا ہے, پھر حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل ایک ہی ہے جی. بات یہ ہے دیکھیں ہم پولیس کو ذمہ دار اس کا ٹھہرا یوں نہیں سکتے کہ دیکھیں خواہ طلاق کا مسئلہ ہو, کسی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو, اس کا نزلہ پولیس سے گرتا ہے. بہت ضروری ہے ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہوں, بہت زیادہ ضروری ہے گوالوں کی رجسٹریشن کی جائے, بہت زیادہ ضروری ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم ہو, بہت زیادہ ضروری ہے پولیس کی تنخواہیں بڑھیں, بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ جی نفری کم از کم بھی 300 پولیس والوں کی نفری سکھن پولیس کو دے دی جائے, سکھن کو. اور آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, ہمارے سکھن پولیس اسٹیشن کے پاس اب تک صرف 2 موبائل ہیں ٹوٹی پوٹی. اور میں آپ کو بتا دوں بحث کالونی کی بہت بڑی حدود میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ ٹوٹی پھوٹی موبائلیں کیا پکڑیں گی ملزمان کو. تو بہت زیادہ ضروری ہے افسران بالا اس میں میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا وزیر اعلیٰ سندھ کو, میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا وزیر داخلہ سندھ کو. دیکھیں نا, ایک 4 تھانوں کی حدود میں ایک تھانہ قائم کیا ہوا ہے, کیوں نہیں 4 تھانے قائم کرتے؟ مگر شاکر عمر گجر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے درخواستیں دی, اس کا کوئی جواب آیا ہوگا, کوئی معاملہ ہوا ہوگا, کیونکہ اتنا عام معاملہ, اتنے بینکس ہیں, اتنے کروڑوں روپے کی یومیہ وہاں پہ تجارت ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن تو لیا ہوگا نا یقینی طور پہ. دیکھیں جی بینس کالونی میں جو صرف انویسٹمنٹ ہے نا بینسوں کی صورت میں 2 کھرب روپے کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت اتنا ملک کے لائیو اسٹاک سیکٹر کا ہب ہے کراچی بینس کالونی. اور میں بتا دوں اس کے اندر دیکھیں ہم نے جو خطوط لکھے اس پہ جو ہمارے اب کے ایس ایچ او آئے ہیں انہوں نے گوالوں کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے, پر ڈیری فارمرز کی جانب سے اب بھی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. اور یقینی طور پہ یہاں پہ مافیاز موجود ہیں جو مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. اچھا شاکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح رجسٹریشن کا عمل ہو, گوالوں کس طرح ریکارڈ کیا جائے گا, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں کتنے اس وقت باڑے موجود ہیں اس بھینس کالونی کے اندر؟ بڑا دلچسپ صورتحال نکل رہی ہے یہ تو, بالکل اصل میں 4000 ڈیری فارم موجود ہیں جی. یہاں 3 لاکھ بھینسیں ہیں, 4000 کے لگ بھگ ڈیری فارمز ہیں یہاں, اور 4000 ہی ڈیری فارمرز ہیں میں آپ کو بتا دوں. اور دیکھیں ایک باڑے میں 15 گوالے ہیں, آپ ملٹی پلائی کر لیں 4000 سے 15 کو تو اس کا فگر سامنے آ جائے گا. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ روزانہ 50 لاکھ لیٹر دودھ سپلائی کرتے ہیں ہم شہر کو. پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں یہ گوالے جو باڑوں میں پناہیں لے کے رکھے ہوئے ہیں شہر تک ان کی رسائی بہت آسان ہے دودھ کی گاڑی کی صورت میں. تو یہ چیزیں بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھنی چاہیے, ہم سے پوچھنا چاہیے, ہمارے پاس بیٹھ کے مل کے کوئی پلان بنانا چاہیے. اچھا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیں, کیونکہ اس پروسیس کے اوپر آپ نے کب خطوط لکھے, کتنا عرصہ گزر گیا, کیونکہ یہ ڈکیتی صرف پھر یہاں اگر پناہ گاہیں تو شہر کی طرف کسی دن موڈ ہوا تو چلے جی تھوڑا لمبا ٹور مار کر آتے ہیں, تو لمبا ہی کر کے آئیں گے تو وہ آگے بھی شہریوں کو لوٹتے ہوں گے یقینی طور پہ. تو اس کے اوپر کب تک کتنے عرصے میں خطوط لکھے اور اب تک کیا کنکلوژن نکلا ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیں جی اب تک میں اس پہ 3 خطوط لکھ چکا ہوں. ہاں, اور نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ میری کئی ویڈیوز پڑی ہیں جس میں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈیری فارمز کرمنلز کی پناہ گاہیں بن چکے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ کوئی کارروائی عمل میں لانی چاہیے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. دیکھیں جی اچھا دیکھیں نا, جیسے یہ شاکر صاحب ایک بات سنیں, جیسے یہ واقعہ تو چلے رپورٹ ہو گیا, پتہ چل گیا جی اندر سے ہی نکلے لوگ, ٹھیک ہے, تو آپ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر
پناہ گاہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا بیان نہیں ہو گیا شاکر صاحب؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے لوگ روز لٹتے ہیں یہاں، ہم جیسے ہی نکل کے بھاگتے ہیں گوالوں کے ان کے پیچھے ڈاکوؤں کے پیچھے، وہ ڈاکو انہیں گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ باڑے پناہ گاہیں ہیں نا. مطلب باہر سے نہیں آ رہا، اندر ہی وارداتیں ہوتی ہیں اور اندر ہی کہیں چھپ جاتے ہیں. جی ہاں ایسا ہی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان سے دور نہیں ہوں اپنی ایجنسی سے، وہ مجھ سے رابطہ کریں، میرے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کریں بیٹھ کے کہ ہمیں کیسے اپنے لوگوں کو محفوظ بنانا ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، دیکھیں علی رضا یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، میرے ساتھ یہ بیٹھ کے کریں اور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالی حل نکلے گا. اور مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے علی رضا، آپ کو پتا ہے جب میں ان کے خلاف کھلی آواز اٹھاؤں گا، چیزیں کروں گا، تو یقینی طور پہ بھائی میری بھی جان کو خطرات لاحق ہے نا، تو مجھے بھی یہ سیکیورٹی مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں شاکر صاحب، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن ہو، ان کا کرائم ریکارڈ چیک کیا جائے، کون گوالے کی جو اصل گوالہ ہے یا کون کسی آڑ میں گوالہ بن کے کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کی کیا تھوڑی سی تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہو. یقینی طور پہ بہت سارے لوگ اس پروگرام کو سنیں گے، اس پہ بہت سارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق بھی رکھتے ہوں گے، تو تھوڑا سا مجھے بتا دیں. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس ایک تلاش ایپ موجود ہے جس کے ذریعے ملک بھر کے جو کرمنلز ہیں اس کی تلاش بہت آسان ہے. تلاش ایپ کے ذریعے ہم رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں. پھر آئی جی سندھ صاحب نے، ایڈیشنل آئی جی سندھ جو تھے غلام نبی میمن صاحب نے ایک سافٹ ویئر بنوایا تھا جس کے تحت ہم تمام ریکارڈ اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کون کرمنل ہے، کون اصل ضرورت مند غریب گوالہ ہے. اور ساتھ میں ڈیری فارمرز کی بھی رجسٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے اس میں. اوکے، بہت شکریہ شاکر عمر گجر صاحب، بڑی اہم بات بتا کے چلے گئے ہیں. پروگرام تو بالکل سادہ سا ہم نے کرنا تھا، کیا ہے کہ بھائی ایک انوکھی واردات ہے، مگر جو یہ ڈی سی ایف اے ڈیری کیٹل فارمر ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر ہیں شاکر عمر گجر صاحب، انہوں نے تو ایک رخ ہی بدل دیا اور حیران کر دیا ہے. کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پناہ گاہیں بن چکی ہیں. ادھر ہی ڈکیت مختلف حصوں سے، پاکستان کے صوبے کے اور دیگر شہر کے حصوں سے آ کے ادھر پناہیں لے رہے ہیں، اور اس کی رجسٹریشن اب تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ رجسٹریشن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے، کیونکہ پھر پتہ چلے کیا پتہ کہ یہی وارداتیں کراچی کے شہر کے اندر شہریوں کو جو لوٹے جا رہے ہوں، کیا پتہ اسی بھینس کالونی کے اطراف میں. تو بہت بڑے سوال ہیں. یقینی طور پہ اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ایکشن بھی لیں گے اور اس کے اوپر اسکروٹنی اور رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ بھی کریں گے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.